نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ افغانستان میں طالبان کی فتوحات تقریباً تکمیل کو ہے اور عن قریب اسلامی نظام کی ایک جھلک نظر آنے کو ہے۔ اب جتنے منہ اتنی باتیں چل رہی ہے کہ طالبان کو فتوحات جو ملی اس کی وجہ کیا تھی، کس نے ان کا سپورٹ کیا، کس نے ان کا ساتھ دیا، کس کے اسلحے کے بل بوتے پر لڑے، کس کی طرف سے ان کی خفیہ مدد ہوئی۔ تو بعض کہتے ہیں ایجنسی والوں کی برکات ہیں، ایجنسی والوں نے افغانستان کے اندر طالبان کو حکومت کرنے کا موقع فراہم کیا اور ان کے راستوں کی رکاوٹیں دور کی۔ صحیح بات یہی ہے کہ کوئی مددگار نہیں تھا سوائے اللہ کے، ورنہ امریکی افواج نے بھی تو افغان فوج کو ہر طرح کا اسلحہ فراہم کیا اور ہر طرح کی گاڑیاں دی، ہر طرح کی سہولیات فراہم کی، ہر طرح کی تنخواہ دی۔ تو اگر لڑنے والے اسلحے کے محتاج ہوتے اور اسلحے کے بلبوتے پر جیت جاتے تو یقیناً افغان فوج پیچھے نہیں ہٹتی۔ لیکن بات وہی ہے جس کو امریکہ نے بھی تسلیم کیا کہ ہم نے افغان فوج کو سب کچھ دیا لیکن لڑنے کا حوصلہ نہیں دے سکے۔ تو بات یہی ہے کہ لڑنے کا حوصلہ چاہیے ہوتا ہے، صرف اسلحے کی بنیاد پر کوئی لڑ نہیں سکتا، کسی تنخواہ کی بنیاد پر کوئی لڑ نہیں سکتا۔ لڑنے کی بنیاد وہ جذبہ ہوتا ہے، جو جذبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے، جس کو قرآن نے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ سکینہ کا نزول فرماتے ہیں اور باقاعدہ اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو ثابت قدم کی تسلی دو کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے قرآن نے واضح کیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ بس بزدلی اور کمزوری ظاہر مت کرو اور غمزدہ مت ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی غالب رہو گے، لیکن شرط ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ جب ایمان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر تمہیں خلافت عطا کریں گے، لہذا یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ تو ان لوگوں کو افغانستان کے اندر اللہ کی طرف سے یہ اتنی بڑی سلطنت حاصل ہوئی ہے، اتنا بڑا ملک حاصل ہوا ہے، ایمان والوں کے ایمان کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے، اور اللہ سے تجارت کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجارت بتائی ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال کو خریدا ہے جنت کے بدلے۔ انہوں نے اللہ سے سودا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود کہا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، میں ایسی تجارت بتاتا ہوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچائے، اور اس میں یہی ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مال کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ۔ لہذا طالبان والوں نے اپنی جانوں کا، مالوں کا نذرانہ پیش کیا، اور اس کے جواب میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ آخرت کے اعتبار سے بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی کامیابی دے دی۔ جتنی فتوحات اللہ تعالیٰ نے ابھی دی، جتنا اسلحہ ملا، جتنی گاڑیاں ملی، جتنا جو کچھ ملا، اگر پہلے سے طالبان کی حکومت برقرار رہتی تو یہ فتوحات نہیں ملتی، یہ اسلحہ نہیں ملتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صبر کا پھل دیا ہے، یہ آزمائشوں پر پورا اترنے کا ثمرہ دکھایا ہے۔ یہ
طالبان کی استقامت کا اللہ تعالیٰ نے پھل دیا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے پھر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، لہذا ملائکہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو یہ ساری فتوحات نصر من اللہ و فتح قریب، یہ محض ایک اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، لہذا سب کو چاہیے کہ اپنے منہ بند کریں. پہلے بھی ہم نے یہی سنا جب روس کو شکست ہوئی، آج بھی بڑے بڑے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ ہمیں یہی برابر کرانا چاہتے ہیں کہ امریکہ نے اسلحہ فراہم کیا اور پاکستان نے خوب مدد کی، اس وجہ سے فتح ملی. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، وہ افغانستان کے ایمان والوں کی طاقت کی وجہ سے روس کو شکست ہوئی. اب اللہ تعالیٰ ذریعہ کسی کو بھی بنا دے. اسی طرح اب جو فتوحات ہوئی ہے، پہلے تو لوگ بڑا کہتے تھے پاکستان نے سپورٹ کیا ہے اور سعودی عرب کا پیسہ لگائے، امریکہ کا اسلحہ لگائے، فلاں فلاں، یہ وہ جتنے منہ اتنی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دکھا دیا کہ چلو اب دیکھ لو، اب تو ایمان لے آؤ، اب تو یقین کر لو. اب کس کی مدد تھی؟ ایجنسیوں نے افغان مجاہدین کو پکڑ پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا، اور کتنے افغانستان کے جتنے بھی سپورٹر تھے، ان کے مددگار تھے، ان کے حمایتی تھے، ان سب پر حملہ کر کے ان کو نیست و نابود کر دیا اور ان کی مدد کے سارے راستے بند کر دیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ایسی آئی کہ فتوحات پر فتوحات، فتوحات پر فتوحات. حالانکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ فرن اتحادی کون تھا، تو کسی نے مدد نہیں کی. سب نے اپنے مفاد کے لیے بھی زبانیں چلا رہی ہیں اور چلاتے رہیں گے. ایمان والوں کو ذرا بھی شک نہیں کرنا چاہیے کہ اس فتح کے اندر خالص محض اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہے، اس کے علاوہ کسی کا کوئی سپورٹ نہیں رہا. تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کی اس بڑی نشانی پر یقین رکھیں، اور انشاءاللہ ان قریب حضرت مہدی علیہ رضوان آئیں گے تو فتوحات کا سیلاب ہوگا انشاءاللہ. امید یہی ہے کہ یہ فتوحات کا سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا، اور جو جان لٹانے والے ہیں وہ جانوں کے نذرانے پیش کر کے امت مسلمہ کو دوبارہ عروج پر لائیں گے. یہ ایک عروج کی ایک سیڑھی ہے. اللہ تعالیٰ افغان شہروں کی حفاظت فرمائے، اور ان کو جو اتنا اسلحہ ملا ہے، اللہ تعالیٰ اس اسلحے کی برکت سے ان کے نظام کو مضبوط فرمائے، اور وہ عدل و انصاف والا نظام نصیب فرمائے جس کی انسانیت منتظر ہے، ایمان والے منتظر ہیں، اور دنیا کفر پر اس سے لرزہ طاری ہے. اللہ تعالیٰ اسلامی نظام کا قیام فرمائے اور طالبان کی خوب مدد اور نصرت فرمائے، اور ان کے کمانڈروں کی حفاظت فرمائے، ان کی قیادت کی حفاظت فرمائے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آج تک حفاظت کی، ان کے درمیان آپس میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے. ہر قسم کی نا اتفاقی سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہر ایمان والے کو ان کا سپورٹر بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.